کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جیسے ایک کتاب کے ہر صفحے پر پہلے سے ہی تمام واقعات اور کردار لکھے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہماری زندگی بھی کسی عظیم کتاب میں محفوظ ہے۔ اس کتاب کا نام لوح محفوظ ہے، جسے خود اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور اس میں کائنات کی ہر حقیقت، ہر راز اور ہر تقدیر لکھ دی۔ تو آئیے اس ویڈیو میں جانیں کہ لوح محفوظ کیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کیوں تخلیق کیا، اور اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے۔ ناظرین، لوح محفوظ ایک ایسی کتاب یا تختی ہے جس میں اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام چھپی اور ظاہری باتیں لکھی ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان اور جانور کی تقدیریں بھی، کہ وہ کب پیدا ہوگا، کیسے زندگی گزارے گا، اسے کتنا رزق دیا جائے گا، اس کی زندگی میں کون کون سے حادثات ہوں گے، اور اس کی موت کب اور کیسے ہوگی، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی۔ مختصر یہ کہ کائنات کا ہر چھوٹا بڑا راز اس کتاب میں تحریر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں بھی لوح محفوظ سے نقل کی گئی ہیں۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے فرشتوں پر، عرش و کرسی پر اور لوح محفوظ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ دراصل لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں، اور محفوظ سے مراد وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے، یعنی یہ ایک محفوظ تختی ہے کیونکہ یہ شیاطین کی پہنچ سے بہت باہر ہے اور ہر طرح کی کمی بیشی سے پاک ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات کے ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ کے حکم سے تمام تر معاملات جو اس دنیا میں ہونے والے ہیں لکھ دیے۔ لہٰذا آج تک جو کچھ اس دنیا میں ہوا ہے یا قیامت تک ہوگا، وہ تمام باتیں اس لوح محفوظ میں لکھی ہیں۔ حضرت ابن عباس لوح محفوظ کی بناوٹ و اشکال کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر اور موٹائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ لوح محفوظ سفید موتیوں سے بنی ہے اور اس کے اوراق سرخ یاقوت کے ہیں۔ اس کا قلم نور اور لکھائی بھی نور ہے۔ لوح محفوظ کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بروج میں فرماتا ہے، وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے جو تختی یعنی لوح محفوظ میں لکھا گیا، جس کی بڑی شان سے حفاظت کی گئی ہے۔ یعنی قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے اوپر بطور عنوان یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، اس کے وعدے کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بیان کرنے کے بعد آخر میں ابن عباس فرماتے ہیں، جو کچھ میں نے تمہیں لوح محفوظ کے متعلق بتایا ہے، یہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے بتایا ہے۔ لوح محفوظ کہاں اور کس جگہ ہے، اس کے متعلق حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے سامنے ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہی فرشتے ہیں جو قیامت قائم ہونے پر سور پھونکیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو جا لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر نظریں جھکائے کھڑے ہیں۔ جب لوح محفوظ اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے پر جا لگتی ہے تو وہ اس پر نظر مارتے ہیں۔ گویا لوح محفوظ ہر انسان، جن اور شیاطین کی پہنچ سے اتنی دور ہے کہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوح محفوظ میں لکھی تقدیریں اور امور کا کائنات میں کس طرح نزول ہوتا ہے؟ دراصل جن امور کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، ان کو سب سے پہلے
لوح دوئم پر اتارا جاتا ہے، جو لوح محفوظ جیسی ایک اور تختی ہے، اور پھر لوح دوئم سے یہ تمام امور الگ الگ انفرادی طور پر تمام جانداروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن ان امور میں انسانی ارادے بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی امور لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے کہ فلاں انسان کو ایک کام کرنا ہے، تو وہ امور اسی طرح انسانی ذہن پر وارد ہوتا ہے۔ اب انسان اس میں اپنا ذاتی ارادہ شامل کرتا ہے اور اس کام کو سر انجام دیتا ہے، یعنی ہر امور اور کام میں انسان کو نیت اور ارادہ کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم جو برے اعمال اور گناہ کرتے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ بھی لوح محفوظ میں لکھے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کے برعکس نیکی اور برائی کرنا ہمارا اپنا ارادہ ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ہمیں جزا یا سزا دیں گے۔ مختصر یہ کہ ہمارا فیصلہ لوح محفوظ میں نہیں لکھا، بلکہ اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں بندہ فلاں نیکی یا گناہ کرے گا، اس لیے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ تو ناظرین، لوح محفوظ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر حقیقت کو اپنی قدرت میں محفوظ کر رکھا ہے، اور ہمارے لیے یہاں اہم سبق یہ ہے کہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور ہم صرف اپنی نیت اور اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔